بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاعراب ما به یختلف آخر المعرب کالذمۃ والفتحۃ والکسرۃ. بھائی اعراب، اس میں معرب تو آپ نے پڑھا، اب اعراب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اعراب ما به وہ ہے جس سے مختلف ہوتی ہے آخر معرب کی، کہ جیسے ضمہ، فتح اور کسرہ. اس معرب کی آخر تبدیل کس سے ہوتی ہے؟ اعراب سے. کہ زیدن، 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 آخری حالت اس کی تبدیل ہو رہی ہے. کس سے تبدیل ہو رہی ہے؟ ضمہ سے، فتح سے، کسرہ سے. ٹھیک ہے. الاعراب ما به، اعراب وہ چیز ہے جس سے یختلف تبدیل ہوتی ہے آخر المعرب، معرب کی آخری حالت، کالذمۃ والفتحۃ والکسرۃ. کبھی ضمہ، فتح، کسرہ سے پڑھے تبدیل ہوتی ہے، جیسے جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید. ٹھیک ہے. کبھی واو، الف اور یا سے تبدیل ہوگی. آیا مثال یاد؟ جاءنی ابوک، رأیت اباک، مررت بابیک. کبھی الف واو سے یا سے تبدیل ہوگی. ختم. والاعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع. اسم کی اعراب 3 قسموں پہ ہے: رفع، نصب، جر. اسم کی اعراب 3 قسم پہ ہے: رفع، نصب، جر. پین کاغذ دے دیں، پین کاغذ دے دیں. رفع، نصب، جر. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ. ٹھیک ہے. تیسرا ہے ضم بغیر تا کے، فتح، کسر. 3 ہے. اب یہ رفع، نصب اور جر یہ خاص ہے معرب کے لیے. کس کے لیے؟ معرب کے لیے. خاص معرب کے لیے، معرب کے لیے. اور ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ، تا، گول تا سے، یہ مشترک ہے. یہ معرب کے لیے بولا جائے گا، مبنی کے لیے بھی بولا جائے گا، دونوں کے لیے بولا جائے گا. یہ مشترک. اور یہ ضم، فتح، کسرہ یہ صرف مبنی کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے بولیں گے جاءنی ہؤلاء. ہؤلاء کیا ہے؟ مبنی ہے. جا فعل، نون وقایہ ہے متکلم بھی، ہؤلاء اس کا فاعل. یہ ہوگا، اس کو بولیں گے مبنی بر ضم. کیا بولیں گے؟ مبنی بر ضم. ہاں ایسے ہی. تو یہ یاد رکھیں، جب بھی یہ ضم، فتح اور کسر آئے تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ مبنی کے لیے. ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ یہ کس کے لیے؟ دونوں کے لیے مشترک ہوگا. ٹھیک ہے. اور رفع، نصب، جر یہ کس کے لیے ہوگا؟ صرف معرب کے لیے. یہ ذہن نشین رکھ لیں، کیونکہ آگے اس طرح ہوتا رہے گا. کیونکہ یہ مبنی کس کا معرب کا قسم چل رہا ہے؟ معرب ہی بتائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بتایا والاعراب الاسم، کون سے اسم کا؟ معرب کا. کون سا ہے؟ ثلاثت، 3 ہے. ثلاثت انواع، 3 قسم ہے: رفع و نصب و جر. رفع و نصب و جر. ٹھیک ہے. العامل، عامل کس کو بولتے ہیں؟ عمل کرنے کا. ما به رفع او نصب او جر، وہ جس سے رفع، نصب اور جر آتی ہو. ٹھیک ہے. عامل کون ہے؟ جس چیز سے رفع، نصب اور جر آتی ہو وہ عامل ہے. ٹھیک ہے. ومحل الاعراب، ومحل الاعراب، اعراب کی محل کون سی ہے بھائی؟ اعراب کی جگہ کون سی ہے؟ زیدن میں زے ہے، یا ہے، دال ہے. دال ہے، مانا آخری حرف. محل الاعراب کیا ہے؟
اسم کی آخری حرف وہ محل الاعراب ہے. ومحل الاعرابی من الاسم وهو الحرف اخیر، اس کا حرف آخری ہے. مثال لکل، سب کی مثال جیسے نحو قام زید، قام زید. اب قام کیا ہے؟ فعل ہے، عامل ہے، محل اعراب ہے یا اعراب ہے؟ قام عامل ہے، محل اعراب ہے یا اعراب ہے؟ عامل ہے. قام نے زید کو پر عمل کر کے اس کو رفع دیا، ٹھیک ہے. اور زید کیا ہے؟ زید اسم معرب ہے، دال اس کا محل اعراب ہے. اور رفع اعراب ہے، رفع اعراب. اس میں قام زید میں قام کیا ہے؟ قام کیا ہے؟ عامل ہے. زید اسم معرب، اسم معرب ہے. اور دال محراب، اور رفع اس پہ جو ہے اعراب ہے، ٹھیک ہے. قام زید فقام عامل، قام کیا ہے؟ عامل. وزید معرب، زید کیا ہے؟ اسم معرب ہے. والذمۃ اعراب، ذمت کیا ہے؟ اعراب ہے. والدال محل الاعرابی، اعراب کی محل ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ ٹھیک ہے. وعلم، جان تو انہ لا یعرب فی کلام العرب، بے شک نہیں ہے کوئی عرب کلام میں معرب الا اسم متمکن. کون ہے؟ اسم متمکن ہی معرب ہے. سارے اسم کے کون ہے؟ اسم متمکن معرب ہے. اور دوسرا فعل مضارع، دوسرا کیا ہے؟ فعل مضارع، یہ معرب ہے. ہاں ٹھیک ہے. فعل مضارع نون جمع سے خالی ہو، جو نون جمع نہیں وہ مبنی ہے. اور نون تاکید اگر آ جائے تو وہ مبنی ہوگا. باقی اس پہ حروف جازم یا حروف ناصب آئے گا تو یا تو نصب دے گا یا جزم دے گا. اور دونوں سے خالی ہوگا تو کیا ہوگا؟ ضمہ ہوگا، اسے ضمہ ہوگا. ٹھیک ہے. حروف ناصب یاد ہیں؟ کون سے ہیں؟ ان ولن و کے و اذن. اور حروف جازم ان ولم لام امر لائے نہیں، ان ولم ولام امر لائے نہیں. ٹھیک ہے. یہ حروف جازم، یہ دونوں نہ ہو تو پھر رفع ہوگا. یعنی فعل پہ یا تو رفع ہوگا یا نصب ہوگی یا جزم ہوگی. کسرہ نے فعل پہ نہیں آتا. اور اسم پہ یا رفع یا نصب یا جر ہوگا. ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وفعل المضارع سیجی حکمہ فی قسم ثالث، اور جلدی اس کا آئے گا حکم تیسرے قسم میں. بھائی اسم کا ذکر نا تین قسم بتا ہے، اسم فعل حرف. دوسرے قسم میں آئے گا قسم ثانی. جب فعل کا بحث آئے گا تو اس میں اس کا ذکر آ جائے گا. سیجی حکمہ فی قسم ثانی انشاءاللہ تعالی. ختم جی. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں بھائی، آپ دیکھیں. الاعراب ما به یختلف آخر المعرب، اعراب وہ ہے جس سے تبدیل ہوتی ہے آخر معرب کی. ٹھیک ہے. بھائی آخر کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ یا رفع یا نصب ہوگا یا جر ہوگی. کالذمۃ والفتحۃ والکسرۃ، ذمہ فتح اور کسرہ. یا والواو والالف والیاء. ٹھیک ہے. الف ہے جا ابو کرائی تھا ابا کا مرا تو بھی ابھی کا. ٹھیک ہے. اس میں آتا ہے. الاعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، اسم کی اعراب تین قسم پر ہے بھائی. رفع نصب اور جر. رفع نصب اور جر. بھائی آپ کے لیے دوبارہ دوہرا لیتا ہوں. تین چیزیں ہیں، رفع نصب جر. یہ ہوگا صرف مبنی معرب کے لیے. کس کے لیے؟ معرب کے لیے. ضمۃ فتحۃ کسرۃ تا سے، تو یہ معرب اور مبنی دونوں کے لیے مشترک ہوگا. ضمہ فتح کسرہ بغیر تا گول کے، یہ صرف مبنی کے لیے ہوگا. کس کے لیے ہوگا؟ مبنی کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. یہ تین قسم ہیں اعراب کے
ضم فتح کسرہ بغیر تا کے یہ مبنی کے لیے ہے، ضمۃ فتحۃ کسرۃ یہ مشترک ہے اور مبنی دونوں کے لیے، اور رفع نصب جر یہ صرف معرب کے لیے، کیونکہ معرب کا ذکر کر رہا ہے تو یہاں پہ رفع نصب جر بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ علی ثلاث انواع رفع و نصب و جر، العامل ما به رفع او نصب او جر، عامل وہ ہے جس سے رفع نصب اور جر آئے، جس سے رفع نصب اور جر آئے اس کو عامل بولتے ہیں۔ ومحل الاعرابی اور اعراب کی جگہ من الاسم اسم میں وہو الحرف الاخیر آخری حرف ہے۔ مثال لکل سب کی مثال جو ہے، نحو قام زید، قام زید، فقام عامل، فقام کیا ہے؟ عامل ہے، وزید معرب، زید اسم معرب ہے، والذمۃ اعراب، ذمہ کیا ہے؟ وہ اعراب ہے، والدال محل الاعرابی اور دال کیا ہے؟ محل اعراب ہے۔ وعلم جان تو انہ لا یعرب فی الکلام العرب، نہیں ہے کوئی بھی کلام عرب میں معرب الا الاسم المتمکن، مگر اسم متمکن، فعل المضارع اور فعل مضارع، وسیجی حکمہ اور جلدی آئے گا حکم اس کا، کس کا؟ ہاں فعل مضارع کا، ٹھیک ہے۔ ہو کا ضمیر کہاں پہ راجع ہوتا ہے؟ ہاں ہو جو ضمیر ہوتا ہے، ہو غائب جو ضمیر ہے اس کو مرجع چاہیے، کیا چاہیے؟ کہ کس طرح لوٹ رہا ہے۔ متکلم اور حاضر کے لیے مرجع نہیں چاہیے، غائب کے لیے ہمیشہ مرجع ہے۔ مرجع اس کا کیا ہے؟ فعل مضارع۔ فی قسم ثانی، قسم ثانی میں انشاءاللہ اگر